ناظرین، پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں میں آپ کی ہوسٹ انمول منیشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، گزرے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت منفرد عنوان پر گفتگو کی جس کا عنوان تھا خدا کی زبان، اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم کے ساتھ کس زبان میں گفتگو کی، اور ہم نے یہ بھی سیکھنے کی کوشش کی کہ تمام مذاہب کے لیے ان کی اپنی زبان اہمیت اور ترجیح کی حامل ہے جس میں خدا نے ان سے کلام کیا۔ اور آج اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر کامران یونس۔ سر، میں اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں، میں چاہوں گی کہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے چند ایک باتیں سیکھیں اس کا تھوڑا سا آپ نچوڑ بیان کریں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس چیز پہ بات کی کہ خدا کی زبان کون سی ہے، اینڈ ان واٹ لینگویج گاڈ کمیونیکیٹڈ ود ایڈم۔ اب کیونکہ تمام مذاہب ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے اس کی زبان بولی، جس کی اس میں کلام ملا، الہام ہوا، سو ہر کوئی، جیسے جوز، کرسچنز، بہت سے علماء یہ مانتے ہیں کہ خدا نے عبرانی زبان میں بات کی۔ ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ عربک زبان میں بات کی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ٹھوس ثبوت ہے نہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کو کیوں زبانوں کے اندر مکس کر رہے ہیں۔ وہ خدا ہے، ہی از آل مائٹی۔ آپ کسی زبان کو اس کے اوپر کیا کر سکتے، فکس نہیں کر سکتے۔ اس چیز پہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا نے ایڈامک زبان، جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم کی زبان، اب یہ نہیں پتا کہ آدم کی زبان کون سی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے علماء اس پہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پیوریفائڈ جو زبان تھی، اس کے اندر وہ خالص زبان تھی۔ تو جی وہ، اور جب آدم کا اور خدا کے ساتھ اس پاک زبان کے اندر گفتگو ہوئی تھی، تو یہ چیزیں تھیں۔ پھر بابل کے برج کے بارے میں کہ وہاں پہ بھی ایک زبان تھی، اور وہ ساری چیزیں، تو اس میں ہم نے یہی سیکھا تھا کہ nobody knows کہ خدا کی پرسنل زبان کون سی ہے، یہ صرف ہم ہی ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ جی، اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بابل کی برج کے ٹائم پہ جو زبان بولی گئی تھی اس کی بات کر رہے تھے، تو ایک جو زبان ہے ایک طرف وہ ترقی کا باعث ہے، اس کے بجائے مختلف زبانوں کی تقسیم سے معاشرے میں جو گڑبڑ پیدا ہوئی، اس میں خدا کی کیا مصلحت تھی، اور ایک زبان نسل انسانی کے لیے بہت مضر ثابت ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں نے جیسے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایکسپلین کیا کہ جہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو رائٹر کا مقصد ہے پیدائش میں پہلے باب میں، ایک تو پہلے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زبان ایک تھی، بولی ایک تھی، ارادہ ایک تھا، سوچ ایک تھی، ساری چیزیں، لیکن اس رائٹر نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس بولی، اس سوچ، اس ارادے سے وہ کر کیا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک ایک زبان ترقی کے باعث ہے، لیکن ایک زبان مضر کیسے ہے کہ جب ہم ایک چیز کی ٹھان لیں، ایک ہی گروپ، اگر ایک بدی ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے قبائل میں پرانے زمانے میں بھی پورے قبائلوں کے اندر ایک بدی پھیل جاتی تھی، اور پوری کی پوری وہ سب اسی کے پیچھے لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ سردار نے کچھ کہہ دیا، وہ کرتے کرتے وہ سب میں پھیل جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی بابل برج کے وقت بھی اگر دیکھا جائے تو خدا نے کہا کہ انہوں نے بدی کی ٹھان لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو زبان میں کمیونیکیشن تھی وہ بڑی ایزی تھی ان کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے۔ اور جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ خدا نے ان کو زبانوں کو سپلٹ کیا ہے، وہاں پہ کہ ہی کنفیوزڈ دیم۔ اگر ایسا نا کہ کسی نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ اپنی زبان میں کہ مجھے اینٹ پکڑا، وہ دوسرا دوسری پکڑانے شروع ہو گیا ہوگا، دوسرا ایک دم میں وہ ساری چیزیں۔ اب دیٹ واز دا پنشمنٹ، اٹ واز دا پنشمنٹ فار دیم، وہ سپلٹ ہوا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خدا جو ہے نا وہ بدی میں بھی بھلائی پیدا کر دیتا ہے، اینڈ دے ور سپلٹڈ، تو کیا کہتے ہیں کہ دے ور اسکیٹرڈ، وہ
پھیل گئے اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف زبانوں نے کیا کہ جنم لیا. جب اس نے جنم لیا تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گاڈ آلسو لیوز ان ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے, وہ ڈائیورسٹی میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان زبانوں کے اندر, ان قبائل کے اندر بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے خدا کی, اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اس وقت ہزاروں زبانیں ہیں, وہ کہاں سے آئیں؟ وہ پھر چلتے 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 بڑھتی گئی. لیکن ہر زبان کا پھر ادب آیا, ہر زبان کی لٹریچر آیا, ساری چیزوں. تو اگر یہ میں اس چیز کو دیکھوں تو یہ بھی ترقی کا باعث ہے, یہ بھی ایک بیوٹی ہے کہ ہر کوئی اپنی زبان میں ہم مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں, اوکے وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, لیکن اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر ایک زبان جو ہے وہ خدا کی کیا کر رہی ہے, تعریف کر رہی ہے, وہ پرستش کر رہی ہے. تو جہاں پہ یہاں پہ آپ نے سوال کیا کہ وہ مضر کیوں تھی, گڑبڑ میں سمجھتا ہوں معاشرے میں مصلحت خدا کی وہاں پہ یہ تھی کہ یہ بدی میں ایک جیسی ایک سوچ کے اور ایک ارادے کے ساتھ بڑھتے نہ چلے جائیں. یہ مصلحت تھی خدا کی, اور خدا انسان سے پیار کرتا ہے, انسان چھوڑ دیتا ہے خدا کو لیکن خدا نہیں چھوڑتا. اور وہاں پہ although it was a punishment for them as well, لیکن خدا نے اسی میں آگے ان کو بڑھایا بھی اور اسی زبانوں کے اندر کیا کیا, خوبصورتی بھی پیدا کی اور کلچرز پیدا ہوئے, ڈفرنٹ کلچرز پیدا ہوئے, بعض اچھے بھی تھے اور بعض برے بھی تھے جن وہ تھے. لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورتی آئی, ایک بیوٹی بھی آئی کہ ڈفرینٹ چیزوں کے اندر وہ کیا ہوئے, آگے بڑھے, بہت سی چیزوں میں بڑھے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیدا ہوئی, گڑبڑ تو وہ خود کر رہے تھے ادھر وہاں پہ, گڑبڑ سے بلکہ خدا نے بچا لیا اپنی موت کی طرف بڑھ رہے تھے. بالکل, تو وہ جو ہے نا خدا نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا, جس کی وجہ سے خدا نے ان کے, اور مصلحت یہ تھی کہ گاڈ وانٹڈ ٹو سیو دیم. ٹھیک ہے, اور دیٹس وائی ان کے وہاں پر خدا نے اس زبانوں کو سپریٹ کر دیا. اچھا, 2 واقعات ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں. ابھی ہم جو ہے نا لینگویجز کے سپلٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم ذکر بھی کیا, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں حوالہ پڑھا بھی چند ایک آیات. اسی حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں باب میں خدا نے زبانوں میں جو ہے وہ ایک تضاد ڈال دیا, کنفیوز ہو گئے لوگ. اگر ہم جو ہے وہ اس حوالے کو ریلیٹ کریں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک اور مختلف شہروں سے لوگ یروشلم میں جمع ہیں. اور جب غیر زبان کی ہم بات کرتے ہیں, جب روح القدس وہاں پر نازل ہوا جو عید پینتیکوس کا دن تھا, تو وہاں پر اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی الگ الگ زبان بولتا تھا لیکن وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تضاد پیدا کر رہا ہے زبانوں کے اندر, اور ایک طرف جو ہے وہ الگ زبانیں بولنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمیں اس میں یونٹی نظر آتی ہے. ان 2 حوالہ جات کو ہم ریلیٹ کر کے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انمول, یہ بڑا ہی ایک خوبصورت اور ٹیکنیکل کویسچن ہے. عید پینتیکوس کا دن جو ہے کلیسیا کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روح القدس نے جو ہے شاگردوں کو قوت عطا کی. وہ جو شاگرد ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے, چھپ رہے تھے, اپنی جان کو بچا رہے تھے, قوت پانے سے کیا ہوا کہ وہ کھل کر سامنے آئے, اور پھر دوبارہ وہ نہ ڈرے کسی چیز سے بلکہ ہر چیز دلیری کی. اب دوسری بات جو آپ نے سوال کیا یہاں پر, کہ ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ دیر واز اے اسپلٹ, پنشمنٹ ہے وہاں پہ, اور یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ اپنی زبان کو سمجھ رہے ہیں. یہ لکھا ہے کہ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 5ویں, اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے, خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ رہ گئے, اور ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے, ہر ایک کی زبان فرق تھی. ٹھیک ہے, اور حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ, یہودیہ اور پنتوس اور آسیا, فروگیا, پمفلیا, کتنی
لوگ یہاں پر, بٹ ایچ اینڈ ایوری ون واز لسننگ کہ میرے سے خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جب بات آتی ہے کہ جب ہم بابل کے برج کی بات کرتے ہیں تو جو میں اس کو جس صورت میں لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹ واز دا پنشمنٹ وین tongues were splitted, they got confused. لیکن یہاں پر اب کیا ہے, اب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے تو وہ کیا ہے, وہ پنشمنٹ ہمیں کیا نظر آ رہی ہے کہ وہ اٹھ گئی ہے, وہ ختم ہو گیا. گو کہ ابھی بھی ہم مختلف زبانوں میں ہی بات کر رہے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ, لیکن اب کیا ہے, خوشخبری ایک ہے, ایمان ایک ہے. اب کیا ہے, زندگی میں جس نے فوکس کرنا ہے, جو جس سے ہم نے زندگی پانی ہے, وہ ایک ہے, وسیلہ ایک ہے, وسیلہ ایک ہے, خوشخبری ایک ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ کلام کیا ہمیں سمجھاتا ہے کہ ابھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور پھر the golden verse, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے محبت رکھی. when we are looking on the Pentecost, تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ خوشخبری کا جو وسیلہ ہے وہ ایک بن گیا, کمیونیکیشن کا وسیلہ. although they are ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے, لیکن جو کامن چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ خوشخبری جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جو کامن چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ میسج جا رہا ہے, پیغام جا رہا ہے. وہاں پہ کیا تھا, وہ کیا کر رہے تھے, اپنے نام کو قائم کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, خدا انہیں پیغام دے رہا ہے, زندگی کا پیغام دے رہا کہ یہ یسوع کی گواہی ہے, یسوع ہی وسیلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان تک جانے کی کیا کر رہے تھے, بابل کے اتنے اوپر جائیں گے کہ وہاں تک رسائی کریں گے, اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رسائی صرف یسوع سے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خوشخبری اسی کے وسیلے سے ہے. تو اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ پنشمنٹ ہیز بین لفٹڈ, خدا کا روح جو ہے جس کو ابھی کسی اس کی ضرورت نہیں ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, وہ سارے بیریئرز کو کراس کر لیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب اکثر میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت, میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں بنو میں تھا اینڈ ایک دوائیا ماحول چل رہا تھا, تو بہت سے لوگ غیر زبان میں بات کر رہے تھے, لیکن ایک جو مین پاسٹر تھے, کیونکہ اس وقت چھوٹا تھا میں, تو وہ غیر زبان میں میسج دینے شروع ہوئے. تو میں جس جگہ پہ کام کرتا تھا تو وہاں سے ون آف مائی کولیگ وہ کہتا ہے کہ میں ایسے چلتے پھرتے ہی آ گیا, میں جا کہیں اور رہا تھا, لیکن مجھے جو ہے ایسے فیل ہوا کہ مجھے یہاں پہ جانا چاہیے. اس شخص نے جب اس دعائیا اس میں بیٹھا تو وہ پاسٹر جو ہے دعا کر رہا تھا, اور ساتھ ہی بیٹھے وہ روح نے اس کو گائیڈ کیا اور وہ اس کا ترجمہ کرنے شروع ہو گیا, جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا. دعا ختم ہوئی and he was astonished کہ یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اور سب جو اس نے روح کے ذریعے بیان کیا وہ ساری چیزیں وہ بتاتا گیا. ٹھیک ہے, اور ہم جو سن رہے تھے ہم اس کو سمجھتے گئے کیونکہ وہ روح کی طرف سے تھا. تو the thing is کہ اب جو ہے وہ بیریئرز اس لیے ختم ہوا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ آ گیا ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ جو میسج ہے اب وہ کسی زبان کا محتاج نہیں رہا. خوشخبری کا میسج جو ہے وہ خاص طور پہ آپ تو دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں کہ جب UN کی جو کونسل ہوتی ہے سب نے ہیڈ فونز لگائے ہوتے ہیں, ہر بات انگلش میں کر رہے ہیں لیکن چائنیز اپنی زبان میں سمجھے گا, اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو اس وقت کا سسٹم ہے جب کچھ ایسا نہیں تھا لیکن ہر کوئی اپنی زبان میں سمجھ رہا تھا. تو اٹس مین کہ خداوند یسوع کا جو وہ رستہ ہے
جو خوشخبری ہے وہ اب ایک ہو گئی. اس وقت نیشن ایک تھی, سب کچھ تھے, ابھی بھی نیشن ایک ہو گئی ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا وہ سارے کے سارے کیا ہوئے, خدا یسوع مسیح میں آ گئے. سو نیشن ایک بننی چاہیے, اور جو خدا یسوع مسیح میں ایک ہے, اور خدا یسوع مسیح میں ساری زبانیں بھی پھر ایک ہو جاتی ہیں, کیونکہ خوشخبری ایک ہے. میرے خیال سے آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا اس دونوں پیسیجز پر روشنی ڈالی ہے, اور مجھے بھی مطلب پرسنلی, یہ نہیں کہ صرف ناظرین کے لیے بلکہ شخصی طور پر بھی میرے لیے یہ بات بہت باعث برکت رہی ہے کہ جب خدا اپنا پیغام پہنچاتا ہے تو تمام تر بیریئرز کو بھی ختم کر دیتا ہے, اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ہمیں جو ہے سپلٹنگ ہوتے ہوئے ہر چیز نظر آ رہی ہے, کیونکہ ان کے انٹینشن, ان کے ارادے جو ہے فرق تھے. وہ اپنے سیلف سینٹرڈ تھا, اور جب گاڈ سینٹرڈ چیز ہوتی ہے تو ساری چیزیں یونائٹ خدا کر دیتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات مجھے جو ہے وہ لگی ہے. آگے بڑھتے ہوئے جو ہے میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مسیح, جب ہم اپنے آپ کو بحیثیت مسیح دیکھتے ہیں تو مسیحوں کی بات کی جائے تو ان کے نزدیک جو ہے وہ خدا کی زبان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کوئی کلوز بتائیں. اچھا دیکھیں, بہت سے مسیحوں کی, جیسے وی ہیو بائبل ان اردو, ٹھیک ہے, اور ہمارے بہت سے مسیح بہن بھائی نہ تو عبرانی جانتے ہیں نہ یونانی جانتے ہیں, گو کہ ہم جانتے ہیں کہ عبرانی زبان بھی ہمارے لیے اتنی قابل احترام ہے, یونانی زبان بھی اتنی ہی قابل احترام ہے. اور بات وہی آ جاتی ہے مول کے جہاں پہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میسج کیا ہے زبان کا. زبان میرے خیال میں کبھی ایک بیریئر ہونا ہی نہیں چاہیے, اسپیشلی جب ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی زبان کون سی ہے, جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی, یہ جی ایسے بولی جائے گی, ویسے نہیں. دیکھیں, کلام ہمارے پاس اردو میں بھی ہے, کلام ہمارے پاس انگلش میں بھی ہے, لیٹن میں بھی ہے, ساری زبانوں میں. اٹس اے بیوٹی, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ میرا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نظریہ خدا کی زبان کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہر ایک زبان میں بات کر سکتا ہے, وہ ہر ایک زبان میں آپ کو پیغام دے سکتا. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جی ہیبرو بہت زیادہ مقدس ہے یا دوسری بہت زیادہ مقدس ہے. They all are the means of communication. Just for human beings. Just for human beings. ٹھیک ہے. ہم اس طرح دیکھیں تو فرشتوں کی زبانیں فرق ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوسری فرق ہے, یہ ہر ایک چیز. تو آپ کی مینز آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ اکثر ہم بڑے شدت پسند ہو جاتے ہیں اپنی زبان کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں ایسے کیوں ہو گیا, ویسے ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی نا شدت پسندی کو کم کر نقصان ہے. آپ خدا کو کیسے کسی ایک زبان میں بند کر سکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ میں پڑھ رہا تھا اب لائٹ ایئرز کے بارے میں کہ جی ایک لائٹ ایئر میں کتنے سال ہوتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا میرے خود کہ ایک لائٹ, نوری سال جسے ہم کہتے ہیں, ایک لائٹ ایئرز میں ٹریلین ایئرز ہوتے ہیں, ٹریلین, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک گلیکسی, جس کو ہم گلیکسی کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا ایک نظام ہے ستاروں کا, اور ہماری گلیکسی جو ہے وہ ملکی وے ہے, اس کا نام دیا ہے. آپ اپنی نیئرسٹ گلیکسی پہ جانیں, اگر آپ جاتے ہیں لائٹ ایئرز میں اور ود اسپیڈ بہت ہائی اسپیڈ میں بھی, تو کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ تقریباً ابھی یہ وہ نہیں ہے, نزدیک ترین گلیکسی میں آپ کو صرف جانے میں 74 کروڑ سال لگیں گے. کتنے؟ 74 کروڑ سال. That when you think there are multiple galaxies, ٹھیک ہے, ہم اس چھوٹی سی زمین پر خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس چھوٹی سی زمین پر ایک چھوٹے سے ذہن کے اندر we think کہ میں خدا کو جانتا ہوں. نہیں, اس کی کمیونیکیشن, اس کا بتانا, یہ جو کچھ بھی ہے نا, اس نے ہماری سوچ, ہماری عقل کے مطابق بتایا.
سو ڈونٹ, گاڈ از این انفینٹ گاڈ, اٹس ناٹ فینٹ گاڈ. ٹھیک ہے, تو اس کو کیپچر کرنے کی کوشش ہم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خدا کی وسعت, اس کی جو بڑائی ہے, جب ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کو, سمندروں کی گہرائیوں کو, آج تک کوئی جان نہیں سکا. ٹھیک ہے, ہم زمین پہ نہیں جان سکے تو کائنات تو پھر بھی ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کا صرف 30% حصہ ڈسکور کیا, اس کے بارے میں 70% ابھی لیفٹ. تو ہم کیوں خدا کو بیریئرز میں لے کے آ رہے ہیں, ہم خدا کو کیوں زبان کی قید میں لے کر آ رہے ہیں؟ لیٹ ہم, کہ وہ جس زبان میں بھی آپ سے کمیونیٹ کرے, آپ اپنی کمیونیکیشن کو خدا کے ساتھ صحیح رکھو. آپ کو کمیونیکیشن کہیں نہ کہیں شاید بیریئر ہو سکتا ہے, اس ذات کو نہیں ہے. تو جہاں پہ مسیحی نظریے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی زبان کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضروری یہ کہ خدا سے رابطہ ہو, چاہے وہ کسی زبان میں بھی ہو, ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں عبرانی زبان, بس بائبل میں نے عبرانی زبان میں پڑھ لی, میں نے سمجھی نہیں, اور میں کہوں گا جی میرا حصہ پورا میں تے خدا دا کلام پڑھ لیا. ٹھیک ہے, نہیں. میں نے یونانی زبان میرے لیے بس میں نے صرف اس میں آیتیں سیکھ لی ہیں اور میں نے خدا کا کلام پڑھ. نو, آپ اگر اپنی زبان میں نہیں سمجھ رہے اس کو, یہ وہ ہے, تو پھر کیا ہوگے, پھر وہی ہو جاتا ہے کہ آپ جنونی بن جاتے ہیں کہ دس از, وہ ہے تو ایسے ہو گیا. جب آپ اس کو سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, جب آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے نہیں, تو پھر آپ کے لیے وہ صرف زبان رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہ جائے گا. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ خدا کو زبانوں کے اندر قید نہ کریں. ہم بالکل, اس کے اپنے طور طریقے ہیں, وہ کس طرح آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہ اس ذات کا ہم پہ رحم ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن خدا کے ساتھ ٹھیک رکھیں. آپ نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زبان کو لے کر, خصوصاً ان کی جو مقدس زبان سمجھی جاتی ہے اپنے اپنے مذاہب کے حساب سے, تو اس کو لے کر کئی لوگ شدت پسندی جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں, اور یقیناً وہ جو ہے وہ نقصان کا سبب بھی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ کیا کیا نقصانات ہے کہ جب کوئی بھی انسان زبان کو لے کر شدت پسندی جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. ویل دیکھیں, کہیں نہ کہیں جو شدت پسندی ہے, ہر کوئی اپنی, لازمی بات ہے, مذہب کی پروموشن, مذہب کا میسج وہ ضرور دینا چاہتا ہے. اگین جیسے ہم نے پریویسلی بات کی کہ جی ہر کوئی کہتا ہے کہ میری زبانی اوپر بولی جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, اور ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی خدا کو میں جانتا ہوں, اس نے اس میں کلام دیا ہے, میں کہوں گا جی ہبرو میں دیا ہے, یونانی میں دیا ہے, تو بس یہی ہے, اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بولی جائے گی. تو اب یہ نقصان کیا ہے؟ نقصان اس میں یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے اتنے زیادہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری زبان کے خلاف بات کر دی اس نے, ایسے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات صرف اور صرف یہ ہے کہ زبان, ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا ایک صرف کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. خدا نے ہر وقت میں زبانوں میں الہام, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہبروئی تھی تو پھر نیو ٹیسٹامنٹ اس میں کیوں آیا, یونانی میں کیوں آیا؟ بالکل ٹھیک ہے نا, اگر عبرانی زبانی تھی تو نیو ٹیسٹامنٹ, کیونکہ اس وقت وقت کے لحاظ سے بولا جانا تھا, زبان بولی جاتی تھی, تو خدا نے اسی وے میں ان کو کمیونیکیٹ کیا, الہام ہوا. ٹھیک ہے, تو ہر ایک زبان میں, ابھی خدا یسوع مسیح کی زبان تو ایرامک تھی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیٹ کس طرح کر رہے ہیں وہ لازمی بات ہے, یونانی زبان میں بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. سو کمیونیکیشن ہے, آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی زبان کو لے کے بھی شدت پسند ہو جائیں کہ جی ایسے ہم یہ صرف یہ ایتھے ہی بولی جانی ہے اور کہیں نہیں بولنی جانی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ہمارا ایک ذہنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ ہے, نہ ہمیں کلام اس بات کی اجازت دیتا ہے,
اور نہ وہ ہمیں کہیں سکھاتا ہے کہ بھئی یہی زبان تمہارے لیے معتبر زبان ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, بہت سے مذاہب میں اس چیز کو اپنی وہ زبان کو معتبر لیتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے بھی الفاظ ہیں جن پہ وہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن وہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو ون شوڈ نو کہ خدا الہام کسی زبان میں بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور خدا کے حضور قید نہیں ہے کسی چیز کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شدت پسندی سے ہم اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ اپنی اپنی زبانوں میں خدا کے میسج کو صرف صحیح پڑھ لیں. دوسری زبان میں کیا, پہلے اپنی زبان میں تو صحیح پڑھ لیں ہم خدا کی مرضی کیا ہے. when we don't know God's will, ہم خدا کے کلام کو صحیح پڑھتے نہیں ہیں, تو کیا کرتے ہیں کہ پھر شیطان ہی ہمیں شدت کی پسندی لے جاتا ہے, وہی ہماری سوچ و خیالوں. لیکن میں نے جہاں تک دیکھا جو خدا کے کلام کو صحیح طور پہ پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ عاجز, ہمبل اور پیار کرنے والے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بولی صرف ایک ہی ہے, وہ محبت ہے. زبردست. That is the language of God. From Genesis to Revelation, God is, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا صرف انسانیت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مذاہب کو دیکھ لیں, اس میں محبت کا پیغام دیں, شدت پسندی کہیں بھی نہیں ہے. تو خدا کی اگر میں سمجھتا ہوں کہ بولی, اگر میں اس کو سارا کنکلوڈ کروں, خدا کی بولی محبت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ آپ نے بہت خوبصورت اینڈنگ کی ہے کہ خدا کی زبان جو وہ محبت ہے, اور میرے خیال سے یہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہر زبان کی جو ہے وہ قدر کی جائے, اور خصوصاً خدا کی زبان کی جو محبت ہے وہی ہم اسے پہنے اوڑھیں اور وہی چلتے پھرتے جو ہے ہماری زندگی میں نظر آئے. تھینک یو سو مچ, آپ بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے. آپ کی تمام تر گفتگو ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی باعث برکت ثابت ہوئی ہے. جی ناظرین, اب ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی تمام تر باتیں جو ہیں وہ یقیناً آپ نے غور سے سنی ہوں گی, آپ کے لیے باعث برکت ہوئی ہوں گی. ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے شوز کو یوں ہی دیکھتے رہیں. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس میں جو ہے اپنے کویشچنز بھی پہنچا سکتے ہیں. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.